وہ میں نے بالکل جو ہے نا فی البدی کہا تھا کہ تاریخ کی بوڑھی آنکھوں نے اس دشت و بلا کی گرمی میں ایک شخص کو بیٹھے دیکھا ہے جو اپنے خون کے چھینٹوں سے اس خاک کے ذرے ذرے پر کچھ سطریں لکھتا جاتا ہے۔ اس گرم ہوا کے جھونکوں سے وہ ذرے اڑتے جاتے ہیں اور پھیل کے ساری دنیا میں یہ نوع بشر سے کہتے ہیں یوں وقت کو روکا جاتا ہے، یوں ظلم کو ٹوکا جاتا ہے۔ لہذا آج بھی ملا وہ رسول اللہ کا وارث بنا ہوا ہے، خدا جانے اس کو کس نے مارا، اصل میں اس کو منڈی نے مالک وارث۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج ہمارے اس معاشرے میں، دم توڑتے معاشرے میں، ترقی پسند تحریک کہیں اپنا وجود رکھتی ہے؟ کوئی ترقی پسند لکھاری ہے؟ میں نے کتاب میں لکھا ہے کہ جہاں انقلابات کامیاب ہوئے ہیں، لاطینی امریکہ ہو یا جنوب مشرقی ایشیا ہو، شمالی ویتنام ہو، شمالی کوریا ہو، لاؤس کمبوڈیا ہو، یا تاجکستان ہو، ترکمانستان ہو، رشیا ہو، تو وہاں یا تو مذہب بہت کمزور تھا یا بالکل نہیں تھا، تو وہاں مارکسی فلسفی کے تحت انقلاب کامیاب ہو گیا۔ چی گویرا کی جو نصب العین تھا، جو اس کا جو حریت فکر ہے، ایک تو وہ فرد ہے، لیکن وہ فرد کوئی بھی انقلابی فرد نہیں ہوتا، بالکل ایسے وہ پورے زمانے کا چہرہ ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہے۔ آداب دوستو، سخن میں خوش آمدید، میں ہوں وقاص عزیز۔ دوستو، صدیاں جس شخصیت کی منتظر ہوتی ہیں وہ فرد واحد زمانہ کہلاتا ہے۔ آج جس شخصیت کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور جن سے ان کا ذکر خیر ہونے جا رہا ہے، وہ زمانہ تھا، ہے، رہے گا، اور یہ اس زمانے کے عاشق ہیں، اور عاشق بھی ایک زمانہ ہوتا ہے، اور یہ پریکٹیکل اپروچ والے عاشق ہیں۔ یہ وہ سسی، پنو، ہیر، رانجھا، شیریں، فرہاد والے نہیں ہیں، اور یہ ایسے عاشق ہیں جو ہر سال ان کا عرس مناتے ہیں اور ان کی تعلیمات اور افکار کو نہ صرف اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیا بلکہ پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ اپنے ارد گرد اور پاکستانی معاشرے کو، بلکہ سماج کو، انسانیت کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے اپنے بال سفید کر دیے۔ یہ جو چہرے پہ جھریاں ہیں، یہ جھریاں نہیں ہیں، یہ زندگی کے ہر دن کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، اور یہ وہ تاریخ ہے جو آنے والی نسلیں پڑھیں گی اور اپنے مستقبل کو روشن کریں گی۔ جی، ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت چی گویرا کے حوالے سے، اور میرے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، متعدد کتب کے مصنف ہیں۔ دنیا کا کون سا موضوع ہے جس پہ حافظ سعید احمد صاحب کو قدرت نے گرپ نہیں دی ہوئی، اور چی گویرا کو مرشد اور رہنما مانتے ہیں، اور یہ واحد شخصیت ہیں پاکستان بھر میں بلکہ ایشیا میں جو ان کی جو یوم شہادت ہے اس کو اس سطح پہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ سیلیبریٹ کا لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ شہید کبھی مرتا نہیں ہے۔ حافظ صاحب، آپ کے ساتھ بیٹھنا مجھ جیسے مبتدی کے لیے، مجھ جیسے کم علم کے لیے یقیناً سعادت لفظ چھوٹا ہے، لیکن ایسے بے شمار نوجوان علم کے پیاسے آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً تشنگان علم جو ہے وہ اپنے سیراب ہوں گے آج۔ یہ خیال کیسے آیا کہ حضرت چی گویرا کا جو عرس ہے وہ ہر سال منایا جائے؟ اصل بات یہ کہ کوئی کسی کا عرس نہیں مناتا، لوگوں نے اپنی زندگی کا یقین دہانی کروانی ہوتی ہے کہ میں زندہ ہوں۔ واہ واہ واہ۔ اس کے لیے استعارے بہت ہیں، واہ۔ انبیاء بھی استعارہ ہیں، انسانی ضمیر کی حریت کا استعارہ ہے انبیاء مرسلین، اور تمام انقلابی رہنما، یہ ساری ہر نسل کی، ہر عہد کی، انسانیت کی زندگی کے زندہ ہونے کے اور ثبوت ہیں۔ کوئی کسی کو عرس نہیں مناتا، نہ کسی کی یاد مناتا ہے۔ اصل میں وہ آدرش، وہ نصب العین جو انسانیت کا مقدر ہے اور انسانیت کا اعزاز ہے، اس کا تعارف کروانے کے لیے اپنا وہ حضرت حسان بن ثابت تھے جو شاعر رسول، تو ان کا ایک شعر ہے، میرے موجودہ آپ کے سوالات کا بڑا حسین جواب ہے۔ ان کا شعر ہے کہ ما مدحت محمدم بمقالتی، کہ میں نے اپنے شعروں کے ذریعے حضرت محمد کی کوئی بھی تعریف نہیں کی، ولیکن مدحت مقالتی بمحمد،
اصل میں یوں کیا ہے کہ میں نے اپنے شعروں کو محمد کے خوبصورت نام سے سجا لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اصل میں ہم چیگویرا کا یوم شہادت نہیں مناتے اور نہ کارل مارکس کی یادیں مناتے ہیں۔ اصل میں ہمارے اندر جو آدرش ہے، نصب العین ہے، جو انقلابی شعور ہے، ہم زمانے پہ اس کو ایک تو زمانے کو روشناس کرانے کے لیے، دوسرا زمانے کو وہ فریضہ یاد دلانے کے لیے ہم کوئی بھی استعارہ، کوئی بھی جنا تلویح، کوئی بھی کنایا چن لیتے ہیں۔ تو چیگویرا کی جو نصب العین تھا، جو اس کا جو حریت فکر ہے، ایک تو وہ فرد ہے، لیکن وہ فرد کوئی بھی انقلابی فرد نہیں ہوتا، بالکل ایسے وہ ہی، پورے زمانے کا چہرہ ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہے۔ اور اس کے بعد وہ جو شعور ہے عظیم شان انقلابی شعور، اس کا لوگوں نے اس کو جانا۔ میں 2-3 بندوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں کہ یہ تھے کون اور کس نام سے مشہور ہوئے۔ ایک تو خالد بن ولید ہیں، واہ، جو اتنے معصوم تھے، اتنے معصوم، اتنے بے ضرر تھے، تو لیکن وہ جنگ میں مشہور ہوئے اور جنگجو اللہ کی کے تلوار مشہور ہوئے۔ ہاں، اصل بات یہ تھی کہ خالد بن ولید جو رسول اللہ کی دعا تھی، تو وہ خالد بن ولید کا ایک فریضہ تھا جو رسول اللہ نے، بلکہ اللہ نے اس کو منتخب کیا تھا کہ اس دور کے جو ظلم تھا، امپائر تھیں، رشین امپائر، پرشین امپائر، رومن امپائر، ایجپشین امپائر، ان کے ظلم و ستم کو جو ہزاروں سال سے جاری و ساری تھا، اور انسانیت اللہ کی مخلوق پس رہی تھی ان کے ظلم کے پنجے میں اور ان کے جبڑوں میں ان کی غذا بنی ہوئی تھی۔ تو اللہ نے وہ مرد حر اٹھایا صحرا سے، اور حضرت محمد کی اس کو چھتر چھایا مل گئی، شیلٹر مل گیا اللہ کے نبی کا، اور اللہ نے نبی نے بلال حبشی اور خالد بن ولید کو علم نہیں دیا، درد دیا۔ اور میرا اپنا کہنا ہے کہ دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے علم بہت ضروری ہے، اور خود اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے عشق بہت ضروری ہے۔ واہ 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 واہ، دنیا کبھی بھی انسان علم سے تبدیل نہیں ہوا، ایک فرد ہمیشہ عشق سے تبدیل ہوتا ہے۔ چیگویرا تو عشق ہے۔ ہاں، عشق ہے۔ اس لیے کب عشق ہوا آپ کو چیگویرا سے؟ مجھے اصل میں تو میرا، آپ یہ بھی حیران ہوں گے کہ میں کہاں سے آیا ہوں انقلاب کی دنیا میں۔ مجھے تو میرے والد نے مدرسے میں داخل کیا تھا قرآن حفظ کرنے کے لیے۔ وہ میرے والد کو اللہ جزائے خیر دے، اس لیے کہ ان کا ایک اپنا خیال تھا، ہر ایک نے دیکھا ہے تجھے اپنی نظر سے۔ وہ کہتے میرا بیٹا حافظ قرآن ہوگا اور میری بیوی کی بخشش ہو جائے گی اور میرے لیے اعزاز ہوگا۔ بس میں ان کا مشکور ہوں کہ میرے والد کی وجہ سے مجھے قرآن ملا، اور قرآن کی وجہ سے مجھے رسول اللہ ملے، اور ساری دنیا کے رب العالمین کی منشا سے آ گئی ہوئی۔ اچھا، بات وہیں آتی میں کہہ رہا تھا کہ پھر میں پڑھتے پڑھتے میں نے قرآن حفظ کیا، پھر قرات پڑھی، پھر کتابیں پڑھی۔ لاہور میں پڑھ رہا تھا تو مجھے، چونکہ میں انقلابی آدمی تھا اور جینیاتی خصوصیات تھی میرے اندر، انقلاب کے لیے بہت موزون آدمی تھا، جمالیاتی ذوق اور جمالیاتی احساس میرے رگو پے میں شرائط کر چکا تھا۔ چونکہ میرے دادا وہ ریشمی رومال تحریک کے ورکر تھے اور سمراج دشمن تھے۔ واہ، تو ہم کسی کے یہ مری والے، یہ کہ ہمارا جو خطہ ہے پہاڑ کا، کبھی کسی حکومت کا، چاہے وہ مغل ہوں، چاہے کوئی بھی درانداز ہو، ان کی سب کے خلاف ڈھونڈ قوم کی جنگ رہی ہے۔ بالکل کبھی ایسے ہی۔ ڈھونڈوں نے کسی غیر ملکی غاصب لٹیرے کو کبھی اس کی تعمیل نہیں کی، نہ اس کی فرمانبرداری کی، ہمیشہ برسر جدوجہد رہے، اور وہ ان کی نسلیں قربان ہو گئیں۔ تو وہ انہی خیالات، اسی جینیاتی خصوصیات کی بنا پر مجھے دوست ملے لاہور میں، اور وہ مارکسی تحریک کے لوگ تھے، عظیم شان لوگ، تو بڑے علمی روشنی سے ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ تو ان کی سعادت مندانہ رفاقت میسر آ گئی۔ انہوں نے میری ذہانت کو دیکھ کر، قرآن کو دیکھ کر، تو انہوں نے میری خوب پرورش کی، علمی تربیت کی۔ تو
تو قرآن تو تھا ہی میرے پاس، وہ اللہ کی نعمت مجھے میسر تھی، اس کے ساتھ ہی مجھے مارکسی فلسفی سے آ گئی ہوئی، اور مارکسی فلسفی پڑھتے پڑھتے میں چونکہ کتب بینی کا مطالعے کا مجنون تھا، تو میں نے پھر پڑھ ڈالا مارکس کو، لیکن اچھے لوگوں کی جو رہنمائی تھی ان کی وجہ سے وہ بصیرت جو ہے نا، جو مطالعہ تھا وہ میری اپنی جان ذات بن گیا۔ اس طرح مجھے مارکسزم یا انقلاب سے آگاہی ہوئی کہ 20ویں صدی میں جتنے انقلابات ہیں ہم مارشل لاؤں کو اور فوجی مداخلت کو انقلاب نہیں کہتے، وہ تو انسانیت کی بربادی ہوتی ہے۔ انقلاب یہ ہے کہ انسانیت کا بگڑا ہوا مقدر سمجھ جائے۔ اچھا، آپ نے کیا خوبصورت بات کی ہے۔ لاطینی امریکہ کے لوگوں کے لیے چی گویرا ایک جہد مسلسل کا استعارہ ہیں، لیکن وہ استعارہ پھر وہاں سے نکل پوری دنیا میں پھیل چکا ہے اس وقت۔ جی اور مغربی استعمار جس طرح آج بھی نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، وہیں دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ چی گویرا کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ آئے روز جو ہے کوئی نہ کوئی نوجوان اس کی شرٹ پہن کر ان کی ڈائری کی تصویر لگا رہا ہے، کوٹیشنز ان کی جو ہے وہ نوٹ کر رہا ہے، لوگوں کو شیئر کر رہا ہے، اس پہ نغمے لکھے جا رہے ہیں، گیت لکھے جا رہے ہیں انقلابی۔ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ خوشبو جو ہے نا، ہمیشہ انسانیت خوشبو کے لیے ترستی رہی ہے، اور ہزاروں سال سے سامراج نے کوشش کی ہے انسان کو خوشبو سے محروم کیا جائے، روشنی سے محروم کیا جائے۔ کہتے ہیں کسی یورپی مفکر نے کہا کہ بچے اگر اندھیرے سے ڈریں تو کوئی تعجب کی بات نہیں، لیکن بڑے لوگ اگر روشنی سے ڈرنے لگ جائیں تو یہ حیرت کی بات ہوگی۔ واہ واہ واہ۔ تو سامراج نے ابلیس ہمیشہ انسان کو تاریکیوں کی طرف دھکیلا ہے، اور سامراج کا واحد مقصد ہے، ابلیس کا واحد مقصد ہے انسانیت سے روشنی چھین لینا، اور روشنی علم ہے، اور انقلابی شعور روشنی ہے۔ اور بلال حبشی کے پاس کوئی مطالعہ نہیں تھا، لیکن اللہ رب العالمین کے رسول کی جو محبت تھی وہ ان کا سب سے بڑا مطالعہ بن گیا۔ آج حبشی بلال جو ہے نا، لوگوں کے لیے حسن کی علامت بنا ہوا ہے۔ بالکل ایسے ہے، بالکل ایسے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ چی گویرا کی جو ڈائری ہے اسے نصاب کا حصہ بنانا چاہیے؟ دیکھیے، ہم کسی سامراجی اہلکار ریاست کے اہلکاروں سے یہ امید ہی نہیں کرتے، اور نہ یہ توقع رکھتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے شعور دیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ چی گویرا انسانیت کے لیے خوشبو ہے، پھول ہے وہ، تو انقلابی جب حکومت آئے گی تو وہ چی گویرا کی ساری تصویریں اور سارے نصاب اس کے لیے ہوں گے۔ صحیح۔ آج دیکھیں کہ انبیاء مرسلین جن کو اپنے زمانے میں پتھر مارے گئے، اور آج کیا ہے کہ وہ انسانیت کا سب سے بڑا حسن کا اشارہ وہ ہیں۔ اچھا حافظ صاحب، آپ اسلامی نظام فکر اور اسلامی جو انقلاب اور اسلامی جو جدوجہد انبیاء جس کی آپ بات کر رہے ہیں، حضرت بلال حبشی کی آپ نے بات کی، حضرت خالد بن ولید کی آپ نے بات کی، لیکن جو ہمارا جن سینئرز کو ہم نے دیکھا، اپنی کم علمی کو سامنے رکھ کر یہ سوال کر رہا ہوں کہ وہ مارکسی فکر یا جو انقلابی فکر رکھنے والے ہمارے سینئرز تھے، وہ تو اس نظام فکر کو مانتے ہی نہیں ہیں اسلام میں۔ اصل بات یہ کہ آپ انبیاء مرسلین کے ساتھ کبھی بھی یہ جو مذہبی لگڑ بگڑے ہیں ان کو کبھی بھی مکس نہ کریں۔ ان کی ناپاک وجود، ان کی ناپاک ذاتیں، ان کی ناپاک سوچ، انبیاء مرسلین سے ان کا کوئی دور کا کوئی طہارت کا، نجاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو جتنے بھی ملے ہیں وہ ہمارے عظیم مارکسی شاعر تھے درشن سنگھ آوارہ۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ واہ۔ درشن سنگھ آوارہ نے کہا کہ اے سادھو گسائیں، اے پاٹھی پجاری، اے بامن مولانے سوامی بھکاری، اے نانگے، اے باوے جٹا ترکداری، اے مرشد حجازی تے سید بخاری، اے گدیاں دے مالک ویل لٹیرے، میں سندا اے سارے نے ایجنٹ تیرے۔ انہاں نوں خوراکاں کھوائیے تو خوش ہیں، انہاں نوں پوشاکاں پوائیے تو خوش ہیں، انہاں اگے متھے کسائیے تو خوش ہیں، بڑے چر تو چپ ساں پر اج دسخا مینوں، اے لوٹی دا سب مال پوجدا اے تینوں۔ اصل میں انبیاء تو مظلوم انسانیت کے نمائندے ہیں، اور یہ سامراج کے اعلی کار ہیں، لہذا ان کی
ناپاک زبانوں سے قرآن کی پاکیزہ آیات کی تلاوت ہی یہ قرآن کی توہین ہے۔ ان کو کبھی بھی انبیاء کے پاکیزہ ذکر میں ان کی نجاست کبھی بھی شامل نہ کیا کریں، اور نہ کبھی دور کا ان کا رشتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ تو نوح کے مقابلے میں منڈی تھی، ریاست تھی اور مذہب تھا، اور ابراہیم خلیل اللہ کے مقابلے میں نمرود ریاست تھی اور آزر ان کا باپ وہ مذہب تھا، ٹھیک ہے۔ تو لہذا جی جی یہ کبھی سوچے بھی نہ۔ صحیح۔ منڈی اس کا ایک تاریخ کے دور کے انسان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس کو منڈی کہتے ہیں۔ منڈی کے عینک سے دیکھا جاتا ہے دنیا کو، جو تاریخ کی دنیا ہے۔ لیکن ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ انبیاء مرسلین کا مقابلہ ہمیشہ 3 قوتوں سے رہا ہے: منڈی، ریاست اور مذہب۔ اور سب انبیاء پہ جو ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے وہ ان تینوں ناپاک قوتوں نے توڑے۔ اچھا یہ لہذا آج بھی ملا وہ رسول اللہ کا وارث بنا ہوا ہے، خدا جانے اس کو کس نے مارا، اصل میں اس کو منڈی نے مالک وارث۔ گفتگو کا سلسلہ آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ 20 منٹ تک کا دورانیہ ہوتا ہے ہماری اس نشست کا، اور حافظ صاحب ایسی جو کئی یونیورسٹیاں ان کے اندر سے پھوٹ رہی ہیں تو وہاں پہ تو سوال بھی کیا چیز اور گفتگو کیا چیز، یہ چھوٹی سی بات لگتی ہے۔ لیکن ترقی پسند تحریک چونکہ میرا مسئلہ ہے آپ سب جانتے ہیں، اور آج جو ترقی پسند رہنما بنے ہوئے ہیں وہ کون ہیں، لیکن اس چیز کو لے کر میں ایک سوال کرنے جا رہا ہوں حافظ صاحب سے کہ تلخ تو ضرور ہوگا میرا سوال، شاید نہ بھی ہو، لیکن ادب کے ساتھ ہی کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج ہمارے اس معاشرے میں، دم توڑتے معاشرے میں، ترقی پسند تحریک کہیں اپنا وجود رکھتی ہے؟ کوئی ترقی پسند لکھاری ہے جو اس سطح پہ جا کے آمریت اور جبر کے بارے میں بات کرے جیسے گورکی نے کی تھی، چیخوف نے کی تھی، لینن گراڈ کی گلیوں میں شعوری انقلاب مزدور کے ذریعے، اور وہاں پہ گورکی اور اس کی ماں چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہو کر جو ہے وہ لٹریچر سناتے تھے، لوگوں کا شعور بدلتے تھے۔ آج تو اتنا بڑا میڈیا ہے ہمارے پاس لیکن پھر بھی دور دور تک کوئی آواز نہیں ہے۔ میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دنیا میں 20ویں صدی خصوصاً جتنے انقلابات برپا ہوئے ہیں دنیا میں اور مظلوموں کی قسمت سنوارنے کی ایک پرخلوص کوشش کی گئی، وہ سارے انقلابات مارکسی فلسفی کے شیلٹر میں تھے۔ بالکل ایسے۔ اور جہاں ظلم سب سے زیادہ تھا وہ ایشیا کا بر اعظم ہے، سب سے بد نصیب بر اعظم، جو عالمی استعمار کی سفاکی کا شکار ہوئے، لیکن وہاں کوئی تحریک نہیں اٹھی، اس لیے کہ وہاں مذہب زوروں پر تھا۔ اور اس لیے مارکس نے اپنے سفر نامے میں کہا تھا کہ میں ہندوستان کی سرزمین میں انقلاب کے جراثیم نہیں دیکھتا۔ ہاں، تو درست فرمایا مارکس نے، اس لیے کہ میں نے کتاب میں لکھا ہے کہ جہاں انقلابات کامیاب ہوئے ہیں، لاطینی امریکہ ہو یا جنوب مشرقی ایشیا ہو، شمالی ویتنام ہو، شمالی کوریا ہو، لاؤس کمبوڈیا ہو، یا تاجکستان ہو، ترکمانستان ہو، رشیا ہو، تو وہاں یا تو مذہب بہت کمزور تھا یا بالکل نہیں تھا، تو وہاں مارکسی فلسفی کے تحت انقلاب کامیاب ہو گئے۔ اور جہاں شدید ترین ظلم تھا، سفاکی زندگی تھی، وہاں مذہب نے لالی پاپ دے کر انسانیت کو، مظلوموں کو، تو ان کو انقلابات سے دور رکھا کہ وہ جنت کے نظاروں میں کھوئے رہے، اور ملا ان کو تسلی دیتا رہا شراب کی اور اس کے بعد وہ بمباری کہتا رہا صبر کرو، اس بمباری پہ، گولہ باری پہ صبر کرو، دراندازی پہ اور دہشت گردی پہ صبر کرو، اور ہر نوالا جو رزق کا نوالا چھن جانے پہ صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اصل میں یہ وہی سامراج کا سب سے بڑا اداکار ہے جس نے انسانیت کو اپنی تقدیر بدلنے سے روکے رکھا۔ آج کی نشست کے اختتام پہ حضرت چی گویرا کا کوئی قول مبارک اگر آپ نوجوانوں کے لیے شیئر کرنا چاہیں تو حضرت چی گویرا کی ساری زندگی وہ فرمان ہی ہے، اس لیے کہ وہ استعارہ ہے معصومیت کا اور مظلومیت کی، ہمدردی کا اور جہد مسلسل کا۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جنازے ماتمی نغموں کے اندر نہ اٹھائے دیں بلکہ توپوں کی گھن گرج کے اندر ہمارے جنازے اٹھائے دیں۔ تو اصل میں چی گویرا نے انسانیت کا آس دی، امید دی، اور 20ویں صدی میں اس نے
مسلح جدوجہد کا آغاز کر کے اس نے یہ سمجھ لیا تھا، اس کی بصیرت نے یہ اس نتیجے پہ پہنچ گئی تھی کہ دنیا میں کوئی بھی تبدیلی، میں دیکھتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بھی معصوم انسان نہیں تھا۔ اس معصوم رسول کو 27 جنگیں لڑنی پڑی، اس لیے کہ ظلم کبھی بھی ہمیشہ اپنے ناپاک وجود پہ اصرار کرتا ہے، اور انبیاء مرسلین کو مجبور ہو کر جو ہریالی کے اور سبزے کے اور پھولوں کے محافظ رسول ہوتے ہیں، معصوم بچوں کے، بوڑھوں کے، عورتوں کے محافظ رسول ہیں، پادریوں اور راہبوں کے محافظ رسول ہیں، اور معصوم شہریوں کی حفاظت کے جو ہے نا ذمہ دار رسول، ان کو جنگ کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ ظلم ہمیشہ اپنے ناپاک وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اور فنا کے گھاٹ سے اترنے سے بچانے کے لیے ہمیشہ اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے۔ تو انبیاء کو مجبوراً یہ طاقت استعمال کرنی پڑی، اس لیے کہ کوئی نصیحت ظلم کے لیے اس کے کان ہی نہیں ہوتے کہ نصیحت سن سکے، اس کا ضمیر مر چکا ہوتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نبی اللہ کے بعد اصحاب رسول اللہ بھی معصوم تھے، اور اس کے بعد یہ جو 20ویں صدی کا معصوم ہے وہ چے گیوارا ہے، اس لیے کہ میں اب ان کو تصورات کی آنکھوں سے دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ کسی رسول کا صحابی کا بیٹا ہے جو کسی تاریک غار میں اپنے ماں باپ اس کو چھوڑ گئے تھے، اور وہ بیٹا اصحاب کہف کی طرح 20ویں صدی میں برآمد ہوا۔ تو اس نے وہ ساری معصوم آرزویں، اس کی پاکیزگی، اس کی معصومیت، اس کے ارمان، اس کی آرزویں ایک مارکسی شعور سے معمور ہو کر، مارکسی شعور کے اصلے سے جو ہے نا مسلح ہو کر اس نے اپنی آرزوؤں کو منظم کیا۔ کارل مارکس نے کہا تھا کہ عشق کو منظم کرو وگرنہ عشق عذاب بن جائے گا۔ تو لہذا اس نے اپنے آرزوؤں کو منظم کر کے، اپنے عشق کو منظم کر کے انسانیت کے لیے ایک فتح مندی کا راستہ دکھا دیا انسانیت کو، کہ اب بھی کبھی بھی مایوس نہیں ہونا اللہ رب العالمین سے، اور اپنے عہد سے مایوس نہیں ہونا، جدوجہد جاری رکھو۔ واہ، آپ کی بات کو بڑا کرتے ہوئے میں آپ کی اجازت سے اپنا ایک شعر سنا کے اجازت چاہوں گا کہ یہ شعر تمام جو جد و جہد کرنے والے ہمارے ہیروز ہیں، یہ ان سب کے نام ہے، بالخصوص حضرت چے گیوارا کے۔ چراغ بجھتے ہوئے کہہ گیا ہواؤں کو، چراغ بجھتے ہوئے کہہ گیا ہواؤں کو، تمہاری جیت ہے لیکن یہ میری ہار نہیں۔ بہت تو یہ دائمی پیغام ہے، یہ جاری رہے گا۔ دوستوں سے گزارش ہے اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ حافظ صاحب سے ہم مزید بھی آئندہ دنوں میں بات کریں گے، بہت سے اہم ایشوز ہیں سماجی حوالے سے، معاشی حوالے سے، اور پھر سب سے بڑھ کر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ آج کل کے نوجوانوں کو جس خلجان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس سے باہر کیسے نکلا جائے اور اس سے کیسے بچا جائے۔ بے شک، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔ فی امان اللہ۔